السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 979، سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 53 تا 57، پارہ نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر وقت نہ ہوتا تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ وہ تجھ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا اور فرمائے گا، چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر نہ ہوتا وقت مقرر، لَجَاءَهُمْ، تو البتہ آ جاتا ان کے پاس، العذاب عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان پر، بغتتاً اچانک، وہم، جبکہ وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے ہوں گے۔ یستعجلونک، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب عذاب، وَإِنَّ، اور بلا شبہ، جہنم لمحیطۃ، البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو، یوم، اس دن، یغشاہم، ڈھانپ لے گا ان کو، العذاب عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، من سے، تحت نیچے، ارجل پاؤں، ویقول، اور وہ فرمائے گا، ذوقو، تم چکھو، ما، اس کا جو کچھ، تم تھے، تعملون، عمل کرتے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین، جو، آمنو، ایمان لائے ہو، انا، بلا شبہ، ارضی، میری زمین، واسعۃ، وسیع ہے، فإیایا، لہذا میری ہی، فاعبدون، سو تم عبادت کرو۔ کلو، ہر، نفس، نفس، ذائقۃ، چکھنے والا ہے، الموت، موت، ثم، پھر، الینا، ہماری طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔
پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ العنکبوت میں سے آج کے سبق کی آیات بینات، اللہ پاک پروردگار نے کافروں کا مذاق اڑانے کا ایک طریقہ یہاں ہمیں بتایا کہ کفار و مشرکین پیغمبروں کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے اور آپ کا ٹھٹھا کرنے کی ایک شکل یہ بھی اختیار کر لیتے۔ جب اللہ کے پیغمبر اور جناب نبی کریم علیہ السلام ایمان نہ لانے کی صورت میں، شرک نہ چھوڑنے کی صورت میں جہنم کا بتاتے اور اللہ کے عذاب کی بات کرتے، تو یہ کافر لوگ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ڈرا کیوں رہے ہو؟ لے آؤ نا۔ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، جہنم ہے، قیامت ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، بیماریاں ہیں، لے آؤ نا، ڈرا کیوں رہے ہو؟ تو یہ بھی ان کا ایک مذاق اڑانے کا اور ٹھٹھا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کے عذاب کے اندر مبتلا ہونے کو بتا دیا۔ قرآن مجید نے بتا دیا عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، قرآن مجید نے بتا دیا مدین والوں کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ اکثر تجارتی راستے ان بستیوں کے قریب سے ہو کر گزرتے کہ جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، غرق کیا۔ کوئی آندھی سے ہلاک ہوا تو کوئی چیخ سے ہلاک ہوا، کوئی زلزلے سے ہلاک ہوا تو کسی بستی کو، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ کے فرشتے نے آسمانوں تک اٹھایا اور الٹا پٹخ کر مارا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ یہ اب دیکھیے سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں ہے کہ تجارتی راستے یا گزرگاہیں ان تباہ حال بستیوں کے قریب تھیں، یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ بندوبستی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ ہمارا رب اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے۔ گزرتے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ سدومیوں کی بستی کا کیا حال ہوا پڑا ہے، عاد اور سمود والوں کا کیا حال ہوا پڑا ہے، لوگ دیکھتے تھے۔ تو یہ بندوبستی ہے کہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں، مگر وہ بے وقوف اور احمق اور چول ہی رہتا ہے، بدنصیب بدبخت بدنصیب ہی رہتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ یہ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، الٹا جلدی کر رہے ہیں، جی ڈرا کیوں رہے ہو، عذاب لے آؤ نا۔ تو عذاب لے آنا یہ پیغمبر کے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا، پیغمبر تو صرف عذاب کی خوشخبری دے سکتا ہے، پیغمبر تو صرف خوشخبری کی، جنت کی خوشخبری دے سکتا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک وقت متعین اور مقرر نہ ہوتا تو جیسے انہوں نے مانگ کی تھی نا، اللہ ان کی مانگ کو پوری کر دیتا۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ آئے گا، اپنے وقت پر آئے گا۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ اگر فوری طور پر عذاب لے آئے تو پھر مہلت نہیں ملے گی، اور جب مہلت نہیں ملے گی تو کل قیامت کے دن شکوہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، کافر لوگوں نے شکوہ کر دینا تھا کہ یا اللہ ہم تو بھولے بھالے تھے، آپ نے ہمیں مہلت دی ہے، اگر آپ مہلت دیتے نا تو ہم ضرور مسلمان ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے حجت پوری کرنے کے لیے ان کے منہ مانگے عذاب پر بھی ان کو عذاب نہیں دیا، حالانکہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، مطلب خالی خولی دھمکیاں نہیں، عذاب لے آؤ۔ تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں لایا ان کے منہ مانگنے پر؟ اس لیے کہ نمبر 1 عذاب کا ایک وقت مقرر تھا، وہ جب گھڑی کی سوئی وہاں آئے گی تو اپنے آپ عذاب آ جائے گا، اور کفار مکہ پر آیا۔
بدر کی صورت میں بھی آیا، بعد کی جنگوں کی صورت میں بھی آیا، اور فتح مکہ کی صورت میں بھی آیا۔ بڑے بڑے کافر بدر میں مارے گئے، سردار قسم کے چوٹی کے بدبخت کافر وہ فتح مکہ کے دن بھی قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ نے عذاب کا مطالبہ فوری طور پر پورا نہیں کیا۔ کیوں؟ وقت مقرر تھا۔ کیوں کہ اللہ نے مہلت بھی تو دینی تھی نا۔ اب اگر اللہ فوراً عذاب لے آتا تو اہل طائف فوراً ہلاک کر دیے جاتے۔ جیسے انہوں نے پیغمبر کے ساتھ ناروا اور برا سلوک کیا، اللہ طائف والوں کو اپنے حبیب کے ساتھ زیادتی کرنے پر فوراً کچل دیتا، لیکن اللہ نے ان کو نہیں کچلا کیونکہ مہلت دینی تھی۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی مہلت کا ثمرہ ہے اور فائدہ ہے۔ آج وہ طائف جس نے پیغمبر کو ستایا، آج الحمدللہ اسی طائف کی ٹھنڈی 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 ہواؤں بھری، ٹھنڈی بارش بھری ماحول میں دن رات میں 5 وقت مؤذن آواز لگاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کی مہلت ہے نا۔ آج مکہ میں 5 وقت اللہ کی وحدانیت کی، حضور کی نبوت کی صدا لگتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ اس لیے فوراً عذاب نہیں لاتا۔ مہلت کا فائدہ یہ ہوا کہ 10 مارے گئے تو 90 مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، 10 کو مارا گیا تو 90 مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کے مطالبے پر فوراً سے عذاب نہ دینا۔ فرمایا وقت مقرر نہ ہوتا تو عذاب فوری طور پر آ جاتا، اور جب آئے گا تو اچانک ہی آئے گا، پھر ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیسے اچانک آیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کا مارکا گرما دیا، اچانک گرما دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار کو خیال تک نہ تھا، گھروں میں آرام سے سکون سے سوئے ہوئے ہیں کہ طیبہ کا لشکر سبحان اللہ مکہ کی در و دیوار پر دستک دے رہا تھا۔ بڑے بڑے کافر قتل کر دیے گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح موت آئے گی تو اچانک آئے گی، پھر قیامت کا عذاب تو موت کے بعد ہی وہ فوراً شروع ہوا۔ موت بھی اچانک، اور موت کے آتے ہی کافروں کے مرتے ہی آخرت کا عذاب ان پر کنٹینیو ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ پھر قیامت کے دن انہیں عذاب اوپر سے اور ان کے نیچے سے ڈھانپ لے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے، اپنے کفر کا اور اپنے شرک کا اب مزہ چکھو۔ یہ کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا۔ یہ کون کہے گا؟ عذاب کا فرشتہ کہے گا۔ جیسا کہ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کہتے ہیں، یا کل قیامت کے دن عذاب کا اور جہنم کا داروغہ فرشتہ کہے گا، تو اب تم چکھو اپنے کفر اور شرک کے مزے کو، اس عذاب کو جو تم نے دنیا میں کفر اور شرک کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کیا۔ اللہ ہی کے بندے ہیں ساری مخلوق، لیکن ان بندوں میں خاص بندے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اپنی پسند کو چھوڑا اور اللہ کی پسند پہ سر جھکا دیا۔ کافر وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی پسند کو چھوڑا اور اپنی پسند کو آگے کر دیا۔ مومن اپنی پسند چھوڑ دیتا ہے اور کافر اللہ کی پسند کو چھوڑ دیتا ہے۔ مومن اللہ کی پسند کو اختیار کرتا ہے اور کافر اپنی پسند کو اختیار کرتا ہے۔ تو مومن بندوں کو اللہ نے پیار بڑے انداز میں خطاب کیا، یا عبادی، اے میرے بندو، ایمان والو، میری زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر تمہارے ایمان میں
اور تمہیں خطرہ ہے، اپنے ایمان میں فتنے کا ڈر ہے، اور میری عبادت تمہیں کھل کر کافر نہیں کرنے دیتے، تو میری زمین چھوٹی تو کوئی نہیں ہے نا۔ مکہ سے نکلو حبشہ چلے جاؤ، مکہ سے نکلو اور یثرب مدینہ پاک بنا لو، ہاں جی سبحان اللہ، میری زمین بڑی وسیع ہے، تمہیں نماز میں روزے میں میری عبادت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ کفار تمہیں میری عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو نکلو، میری زمین بہت وسیع ہے، مکہ چھوڑو اور حبشہ جاؤ۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر حبشے کی طرف، اور پھر مسلمانوں نے ہجرت کی ہاں جی مدینہ پاک کی طرف، یثرب کی طرف گئے جو بیماریوں کا گھر تھا، لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کی آمد اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی دعا یثرب مدینے میں تبدیل ہو گیا، اور یثرب پھر طیبہ بن گیا اور تابہ بن گیا، پاک شہر بن گیا۔ کبھی بیماریوں اور وباؤں کا گھر تھا، نبی کی آمد، حضور کی آمد اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہ یثرب بیماریوں کے گھر کی بجائے مدینہ طیبہ، مدینہ تابہ ہوا، پاک اور پوتر گھر بن گیا، سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے ہجرت کی بات کی ہے، جہاں مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے ایمان اور نماز اور اللہ کی بندگی میں کفار رکاوٹیں ڈالیں، نکل جاؤ اس زمین سے، وہاں جاؤ جہاں تمہیں میری عبادت کرنے میں کوئی خدشہ، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی مصیبت اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور رہ گیا معاملہ موت کا، تو پھر موت نے آنا ہی آنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، موت وہ ہر ایک کے لیے ہے، اپنے وطن میں رہے موت یہاں بھی ہے، ہجرت کر جائے موت تب بھی ہے، موت سے کوئی بچنا نہیں ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر ذی روح کو پینا ہی پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے ہر جان کو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ دعا یہ ہے کہ مریں تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، مریں تو ہمارے دل میں بھی لا الہ الا اللہ ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت پر دل میں یقین ہو۔ اور ہجرت جو اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے ہجرت کرے تو وہ اپنی مراد کو پاتا ہے، جس کی نیت ہجرت کرتے ہوئے دنیا ہو تو اسے دنیا ہی حاصل ہوتی ہے۔ امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہو کر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر بندے کو اس کی نیت کا ثمر، نیت کا بدلہ ہی ملنا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی تو اجر وہ اللہ سے پائے گا۔ اور جس نے ہجرت کی دنیا کی طرف، دنیا کی کسی چیز کی طرف، وہ عورت ہو یا مال ہو، تو وہ اسے حاصل کرے گا۔ اور جس شخص نے بھی ہجرت کی اللہ کی طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا بدلہ پائے گا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مطلب جو ارادہ ہوگا، جو نیت ہوگی اسی مطابق بدلہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں ایمان بچانا مشکل ہو، اللہ کی عبادت کرنا مشکل بن جائے، وہاں سے بندہ ہجرت کرے اور نیت اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی عبادت مقصود ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔